یہ 1990 کی دہائی کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کا نام رشید تھا ہر وقت مذاق کرتا تھا، لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، کبھی کسی کے کام میں ٹانگ اڑا دی تو کبھی کسی اور طرح سے تنگ کرنا اس کا معمول تھا۔ ہوا یوں کہ معمول کی طرح وہ دوستوں کے ساتھ بار میں بیٹھ کر تاش کھیل رہا تھا۔ اسے گھر سے فون آتا ہے کہ آپ کی بیوی بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، کیونکہ وہ حمل سے تھی تو اسے ہسپتال لے جائیں۔ رشید یہ سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لے جائیں، اور فون بند کر دیتا ہے اور دوبارہ ہلے گلے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال آتی ہے، پلیز جلدی آئیں، آپ کی بیگم بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، ہو سکتا ہے اس کا بڑا آپریشن کرنا پڑے۔ تو یہ سن کر رشید کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ رشید واپس جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر آتا ہے اور رشید سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ رشید اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ بیچارہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رشید اور اس کے دوست ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رشید جب ہسپتال پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد رشید پریشان ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اپنے بیٹے سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ خیر اس بچے کا نام سلیم رکھ دیا جاتا ہے۔ سلیم کی ماں بہت نیک اور پرہیزگار اور نمازی ہے۔ وہ اکثر دعا کرتی کہ اے اللہ رشید کو ہدایت دے۔ خیر کچھ وقت گزرا، جب سلیم بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھ کر رشید کو سلیم سے اور بھی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں اور 2 بیٹے دیے اور رشید اپنا سارا وقت ان 2 کے ساتھ بتاتا، جبکہ سلیم کی طرف بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کے برعکس سلیم کی ماں سلیم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس نے سلیم کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا اور حفظ بھی کرایا، جبکہ اس بات کا رشید کو علم نہیں تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ایک دن رشید جب گھر آیا تو سلیم نے کہا بابا آؤ مسجد چلتے ہیں۔ رشید یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ کیا مطلب؟ تو سلیم نے کہا بابا مجھے راستہ معلوم ہے، آؤ مسجد چلتے ہیں۔ رشید بڑا پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ تو اندھا ہے، اسے مسجد کا راستہ کیسے معلوم ہے۔ خیر جب وہ مسجد پہنچ گئے تو سلیم کہتا ہے بابا قرآن لے آئیں اور سورۃ کاف کھولیں ذرا۔ تو رشید حیرت سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ تو سلیم کہتا ہے بابا آپ کھولیں تو صحیح۔ رشید کہتا ہے جب میں نے قرآن پاک کھولا تو سلیم نے بڑی پیاری آواز میں قرات کرنا سٹارٹ کر دی۔ قرآن سننے کے بعد رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے اے اللہ یہ بچہ اندھا نہیں بلکہ اندھا تو میں ہوں، کیونکہ گھر کے قریب ہی مسجد تھی مگر مجھے راستہ معلوم نہ تھا۔ اندھا تو میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا مگر میں نے آج تک اسے نہیں پڑھا۔ وہ دن تھا کہ رشید کہتا ہے میری زندگی بدل گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور روزانہ تلاوت قرآن پاک بھی کرتا تھا۔ رشید نے اس واقعے کے بعد سلیم سے بہت محبت کرنا شروع کر دی اور باقی دونوں بیٹوں کی نسبت سلیم کو زیادہ وقت دیتا تھا۔ چند دن بعد رشید بزنس ٹور پر چلا گیا اور روز کال کر کے سلیم کے بارے میں پوچھتا تھا۔ خیر 1 مہینے بعد جب رشید گھر واپس آیا تو آ کر سب سے پہلے سلیم کا پوچھا تو بیوی خاموش رہی۔ پھر اس نے بچوں سے پوچھا کہ سلیم کہاں ہے؟ تو بچوں نے کہا بابا سلیم تو جنت چلا گیا۔ یہ سن کر رشید پھوٹ پھوٹ کر رویا اور بیگم کو کہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو بیگم نے کہا کہ آپ کے پیچھے سلیم کو بہت تیز بخار ہوا تھا، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، آپ سے رابطہ نہیں ہوا اور سلیم اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رشید نے روتے ہوئے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ بے شک میں نے ساری عمر غفلت میں گزار دی، لیکن اس ایک بچے کے ذریعے تو نے میری زندگی بدل دی، تو نے مجھے ہدایت دی، اور آج جب اس بچے کا مقصد پورا ہو گیا تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا کیونکہ یہ تیری ہی امانت تھی۔ سرپرائز آف نالج کے معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سلیم کون ہے؟ یہ سلیم وہ چیلنج اور مشکل ہے جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
لہٰذا ہمیں ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔